میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، بے شک اللہ رب العزت کی ذات نہایت قدرت والی اور قریب ہے۔ آج اسرائیل میں جو قیامت خیز آگ لگی ہے وہ یقیناً ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی آہ اور بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ آگ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان عبورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے دکھائیں گے کہ یہ آگ کہاں سے بھڑکی، کیسے پھیلی، یہودیوں پر اللہ کا عذاب کس طرح نازل ہوا۔ تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ وہی بدبودار اور ظالم یہودی قوم ہے جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ آج بھی ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ میرا اور تمام اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، جو آگ آج اسرائیل میں بھڑک اٹھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قہر عذاب ہے۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں کبھی فلسطینی مسلمان آباد تھے، جنہیں اب تک بے آباد کیا گیا۔ 19ویں صدی میں یہودیوں نے مکاری سے ان علاقوں پر قبضہ شروع کیا۔ وہ زمینیں مسلمانوں سے خریدنے کے بہانے لیتے، آباد ہوتے، تعداد بڑھاتے اور آخرکار مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کرتے۔ یوں ہی آہستہ آہستہ سارے علاقے پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو ناظرین، اسی تلک وہ ابیب اور اس کے اطراف کے جنگلات میں یہ آگ لگی۔ عالمی میڈیا کے مطابق ہزاروں ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ کئی علاقے تباہ ہو گئے ہیں، جن میں گھر، کالج، ہسپتال، سنیما ہالز اور دیگر بنیادی تصنیفات شامل ہیں۔ ہزاروں لوگ اپنی گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ ہوا کی رفتار خطرناک حد تک بڑھی ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آگ مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی ایمرجنسی ادارے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک سے مدد کی اپیل کی ہے، مگر آگ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ناظرین، جس علاقے میں یہ آگ بھڑکی ہے وہ یہودی پہاڑی کہلاتا ہے۔ یہی کہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی قیام فرمایا تھا۔ یہ علاقہ نہ صرف جنگلات سے گھرا ہوا ہے بلکہ اسرائیل کی زرعی زمین میں شمار ہوتا ہے۔ جب یہودی یہاں آئے تھے تو انہوں نے فلسطینیوں کے زیتون کے درخت کاٹ کر اپنے مخصوص درخت لگا دیے، جو آج آگ پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جن درختوں کے سائے تلے انہوں نے غضب کیا، وہی آج ان کی تباہی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، تل ابیب اسرائیل کا دوسرا بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر بحر روم کے ساحل پر واقع ہے اور 1909 میں یہودیوں نے اسے آباد کیا تھا۔ یہاں بلند و بالا عمارتیں، یونیورسٹیاں، کالج اور جدید سہولیات موجود ہیں۔ اس پورے شہر کو دفاعی نظام سے لیس کیا گیا اور زیر زمین بنکرز بنائے گئے، جہاں لوگ کسی بھی ہنگامی حالت میں چھپ سکتے ہیں۔ مگر ناظرین، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو قدرت اپنا نظام حرکت میں لاتی ہے۔ یہی کچھ آج ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، فلسطین کا علاقہ غزہ آج ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ وہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی اور وہاں پہ نہ کھانے اور نہ کچھ پینے کو پانی، گرمی کی شدت، بارود کی بو اور موت کا سایہ ہر جانب چھایا ہوا ہے۔ روزانہ لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ تک کو
یہودیوں نے اپنے ظلم کی لپٹ میں لے لیا ہے۔ حتیٰ کہ فلسطینیوں تک طبی امداد بھی نہیں پہنچائی جا رہی۔ ان پر ڈاکٹروں کے قافلے بھی بمباری کا نشانہ بنے جا رہے ہیں تاکہ یہ بھوک، پیاس اور زخموں سے تڑپ کر جان دے دیں۔ تو ناظرین گرامی، دنیا کے وہ 57 اسلامی ممالک میں سے 55 ممالک کی خاموشی افسوسناک ہے۔ یہ لمحہ فکر ہے یا ہم مسلمان اپنے ہی مظلوم بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند نہیں کر رہے؟ آج فلسطینی مسلمان دنیا سے نہیں، صرف اپنے رب سے انصاف کی فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان پر رحم کرے اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹنگ ویڈیو اسرائیل پر نازل ہونے والے عذاب کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔